اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم یہ دیکھو، تم میں سے ہر متنفس، ہر ہر شخص یہ جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ جو لوگ پردیس میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ کسی بھی ملک میں پردیس کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں عارضی طور پر رہ رہے ہیں، لہذا جو کچھ ہم کماتے ہیں وہاں ہم اس میں سے کم خرچ کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے، چند روز ہم یہاں رہیں گے، کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے، وہاں ہم اپنی کمائی میں سے اپنی ضروریات کے اوپر بھی کم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم وہاں عارضی قیام کے دوران اگر بہت کچھ بنا لیں گے، جمع کر لیں گے، تو جاتے وقت اگر ہمیں وہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا تو ہمیں افسوس ہوگا، اس لیے کہ ہم نے مال بھی لگایا ہوگا، وقت اور سرمایہ لگایا ہوگا، تو وہ قیمتی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بہرحال دل دکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بہت اچھی کمائی کرنے والے بھی، ویل سیٹ کاروباری لوگ، اچھے ملازم پیشہ لوگ بھی سیکنڈ ہینڈ سامان خرید کر گزارا کر لیتے ہیں، اور یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ جاتے وقت ان چیزوں کو پھینکنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، یا سستے داموں فروخت کرنا پڑے گا، تو دل دکھے گا۔ ظاہر ہے جہاں آدمی کا سرمایہ بھی لگا ہو، مال لگا ہو، محنت کی کمائی لگی ہو، تو دکھ تو ہوتا ہے چھوڑتے ہوئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہمارا اصلی وطن ہے، جو ہمارا ٹھکانہ ہے، جو ہماری جائے مقام ہے، جو بھی جس کا وطن ہے، وہاں کے لیے بچت کریں اور وہاں کے لیے بچائیں اور وہاں خرچ کریں۔ اچھا، وہاں کی بچت کے لیے ہم مختلف قسم کی بچت کی اسکیموں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انشورنس کمپنیاں ڈھونڈتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، شیئرز خریدتے ہیں، فارن کرنسی میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمیں زیادہ آسودگی میسر ہو، خوشحالی ہو، فارغ البالی ہو، اور ہم وہاں آرام اور سکون سے جو ہے وہ بقیہ زندگی گزاریں۔ لیکن ناظرین کرام، میں ذرا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کیا میرا اور آپ کا اصلی وطن وہ عارضی جائے مقام ہے جہاں کے لیے ہماری یہ ساری سوچ ہے؟ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب، کتنے ایسے ہیں کہ جو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، راستے میں ہی وقت اور مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں اور انہیں اپنے مال سے بنائے ہوئے مکان کے اندر رہنا نصیب نہیں ہوتا اور اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ دراصل ہم جس چیز کو مستقبل یا کل سمجھ چکے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی کل ہے۔ یہ دنیا آج ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے وہ کل ہے اور مستقبل ہے، اور اس کل اور مستقبل میں ہمارا ٹھکانہ یا تو اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے، یا اللہ کی ناراضگی اور جہنم ہے، علیاذ باللہ۔ تو ناظرین کرام، محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، کیا عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اس گھر کے لیے تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ بچت کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر خریدیں، زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، کہ جب اس دنیا کے بعد میں اس مقام پہ پہنچوں جو میرا اصلی گھر ہے، جو میرا ٹھکانہ ہے، جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی لامتناہی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اگر میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا متمنی ہوں اور اس گھر کو بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے پھر چاہیے کہ اللہ کو قرض حسنہ دوں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور اللہ کی رحمت اور اس کے مغفرت کے حصول کے لیے شیئر خریدوں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول میں تگ و دو کروں، اور ہم اس بات پہ غور کریں کہ جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور جو کچھ اپنے دائیں ہاتھ سے آگے اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے اور دائمی زندگی کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مجھے تو زیادہ سے زیادہ اپنی دائمی زندگی کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے،
لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل جب میں اپنی اس حقیقی زندگی تک پہنچوں تو وہاں مجھے افسوس کرنا پڑے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی، اپنے دائیں سے آگے نیک اعمال بھیجے ہوتے تو آج میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا۔ تو وہاں پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، قبل اس کے کہ مہلت عمل ختم ہو ہم اپنے آخری گھر کی تعمیر کر لیں، بہترین گھر جنت کی صورت میں بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو